حضرت حذیفہ، یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک پوری موجود ہے جی، اور مشکات شریف کے اندر بھی ترمذی کے حوالے سے جو ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ حضرت حذیفہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں۔ یہ رازدان کا میں نے جملہ بڑا زبردست بولا ہے، اللہ تعالیٰ کرے ہمیں اس کی شان سمجھ آ جائے کہ نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں۔ حضرت عمر فاروق بعض اوقات ان سے بعض اوقات بہت ساری باتیں اشارتاً کنایتاً پوچھا کرتے تھے کہ کوئی گل لب جاوے اتھو۔ ہر بندے کا ایک رازدان ہوتا ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رازدان ہے حضرت حذیفہ۔ ان کا گھر تھوڑا مسجد نبی سے دور تھا، ہر نماز پہ حاضر نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک بار امی جان سے عرض کرتے ہیں، امی جی مجھے اجازت دیں، میں آج مغرب کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں، اور جا کر نماز بھی پڑھوں گا با جماعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی کرواؤں گا، اپنے لیے بھی اور تیرے لیے بھی۔ اپنی امی سے یہ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھو نا کتنا پیارا انداز ہے۔ اسا گھروں نکل دیا نا جی، نہ ماں نو دسنا ہے، ساڑھے نوجوان طبقہ بالخصوص شادیاں ہو جاؤں تو واتے ہو رہے کم لمبا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں کو کم از کم ضرور بتا کے آئیں۔ ابے تو اونجے سارے طرح دن جی، والدین کو بتا کے آنا، ان کی اجازت لے کے آنا، یہ صحابہ کی دیکھو نا کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ حالانکہ جوان آدمی تھے، آ بھی جاتے تو، لیکن ماں سے اجازت باقاعدہ کہ امی مجھے اجازت دے کہ میں مغرب کی نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا کیا جملہ بولا کہ میں جاؤں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی بھی درخواست کروں گا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائے، میرے لیے بھی بخشش کی دعا کرے، اور میری امی کے لیے بھی۔ اس جملے سے ہمیں ایک سبق تو یہ بھی حاصل ہو گیا کہ نیک لوگوں کے پاس جا کے حاضر ہونا اور ان سے دعا کروانا، اپنی بخشش کے لیے، اپنے والدین کے لیے، بزرگوں کے لیے دعا کروانا، یہ بالکل سنت صحابہ ہے۔ امی نے اجازت دے دی جی، آپ آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ نے مغرب کی نماز پڑھی جناب، اور اس کے بعد پھر محفل لگی یا جو بھی بیٹھے رہے وہیں پہ کہ عشاء بھی اکٹھی اب پڑھ کے جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ فلما انفتل، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلے، باہر نکلے، تو یہ بھی پیچھے چلے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ مخالف سنت پہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ آگے کی طرف رکھا، اور یہ فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فسامع صوتی، میری آواز کو سن لیا۔ صوتی سے یہاں مراد ہے میرے چلنے کی آواز کو، آہٹ کو، پاؤں کی آہٹ کو سن لیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کیا بولا؟ من ہوا، کون ہوا؟ حذیفہ تو یعنی یہ بھی پوچھا کون ہو، اور ساتھ بتا بھی دیا حذیفہ ہو۔ مولا علی قاری نے مشکات شریف کے اندر چونکہ حدیث ہے نا، تو مرکات کے اندر انہوں نے اس جملے کی بات لگی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمہ بنور النبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے جان لیا کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یا اپنے فراست کی وجہ سے بھی جان لیا۔ اور یہاں پر مولا علی قاری نے تو یہ جملہ لکھا نا، تو میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، بخاری وغیرہ کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار جماعت کروائی تو آپ نے صحابہ کو ذرا تنبیہ فرمائی تھی، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، میں جب نماز پڑھاتا ہوں تو میں آگے کی طرف دیکھتا ہوں، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ بالکل حدیث ہے۔ ہوں دسو پیچھے کیڑیاں اکھاں لگی ہوئی ہیں، پھر ساڈے ورگے تو کوئی نہ ہوئے نا جی، یا اسی انہاں دے ورگے یا اس طرح دی قول کر لیں، سانو زیب نہیں دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی شرح میں علماء نے بڑا کلام فرمایا کہ جیسے آپ آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے دیکھتے تھے۔ تو یہ حدیث ذرا اس میں لگائیں تو آپ نے حذیفہ کو پہچان لیا، ٹھیک ہے جی، جس طرح آپ صحابہ کے احوال کی خبر رکھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا حذیفہ جی یا رسول اللہ حذیفہ،
کیا حاجت، کس لیے آئے ہو؟ یہ فرما کرنا آگے خود فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ نے تجھے بھی معاف کر دیا، تیری امی کو بھی معاف کر دیا۔ علم مصطفیٰ کی بھی بات ہے جی، علم مصطفیٰ کی بھی بات ہے۔ ارادہ گھر سے لے کے چلے تھے، بات ماں اور بیٹے کی ہو رہی تھی، امی اجازت دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے لیے بھی دعا کرواؤں گا، اپنے لیے بھی دعا کرواؤں گا۔ تو سونا اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی عطا سے ساری باتیں جان رہے تھے۔ پہلے پوچھا فما حاجتک کا حاجت تیری کیا ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک، نال ہی دس دیتا، انہوں نے بولن نہیں دیتا، بس تسی لگو کی کہنا، دس دیتا بس تیرے اندر کی چل رہا ہے وہ دس دیتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ نے تیری ماں نو بھی بخش دیتا، تینوں بھی بخش دیتا۔ ایک گل کر کے انہاں دا بھی وہ من پورا ہو گیا کہ دعا واسطے آئے سی، دعا لب گئی آپ۔ اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگے فرمایا، حذیفہ چونکہ رازدان بھی تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ نے فرمایا ان ھذا ملک، یہ اس میں اشارہ محسوس مبصر کے لیے ہوتا ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پاس ہی کھڑے تھے وہ فرشتہ جو بھی تھا، حذیفہ نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ رازدان تھے تو اس نیابت یا اس لیول کے حوالے سے آپ نے اس میں اشارہ فرما دیا کہ یہ فرشتہ کھڑا ہے میرے پاس، حالانکہ حذیفہ کو نظر نہیں آ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا، اور آپ نے فرمایا ان ھذا ملک، یہ ایک فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے، یہ آج سے پہلے تک کبھی زمین پر نہیں آیا، آج یہ پہلی بار آیا ہے، اور اللہ سے اس نے اجازت لی ہے، استاذن ربہ، اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی۔ کس لیے؟ پہلی اجازت اس نے یہ طلب کی ہے ان یسلم، کہ مجھے آ کر سلام کہے۔ تین تو میں فریج اجازت طلب کی، پھر بھی اسی نہیں کر دے جی، فرشتے اتنے اجازت لیندے نے اپنے رب کو، یا اللہ سانو اجازت دے اسی تیرے نبی جا کے سلام آکیے، تے اسی اتنے خوشاب وچ پڑھن لگیے نا صلاۃ و سلام علیکم، چپے نہیں کرنا، سانو سلام تو دنیا روکن والی، تے فرشتے اجازت لے کے آمدن۔ ایک تو اجازت یہ طلب کی کہ مجھے آ کے سلام کہیں، اور ایک اور کام کے لیے بھی یہ اسپیشلی اس نے کہا یا اللہ مجھے بھیجیں، وَيُبَشِّرَنِي وَإِن يُبَشِّرَنِي، اور مجھے خوشخبری آ کے سنائے۔ خوشخبری کیا؟ ان فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمۃ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ خوشخبری بھی یہ فرشتہ لے کے آیا۔ اور ساتھ ایک اور بھی ساتھ ہی اسی کے ملتی جلتی خوشخبری یہ بھی ہے کہ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث۔ اب آپ نے غور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا جی؟ یہ فرشتہ ہے، یہ اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے، اللہ سے اجازت لے کے آیا ہے، تو یہ اللہ ہی نے سب کچھ شان دے کے بھیجی ہے نا، کہ خوشخبری بھی دو جا کر کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی کیا ہے؟ یہ سردار ہے، اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو چونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہم جہاں صحابہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں وہاں صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ دور ایسا آ گیا ہے جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں نا جی، تو یہاں جب اس لیول کا بیان نہ کیا جائے تو لوگوں کے درمیان عجیب ان کے نظریات یا عقائد خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے نا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اسی میرے لجپال کملی والے آقا نے، مولا علی شیر خدا حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بھی ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ کے اندر، مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر جو ہیں وہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب دیکھو نا، دونوں حدیثیں ہم نے سن لی اور ہم نے ہضم کر لی، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم شیخین سے بھی محبت رکھتے ہیں، خطرین سے بھی محبت رکھتے ہیں، تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، تمام اہل بیت کا احترام ادب کرتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں۔ تو پھر ساری حدیثیں ہم پیش نظر رکھ کے کوئی نہ کوئی رزلٹ، جس طرح میں نے یہ حدیث آپ کو سنا دی، جاتے جاتے میں نے وہ بھی حدیث آپ کو سنا دی، تاکہ ہمارا عقیدہ جو ہے اس کا بیلنس برابر رہے، توازن بگڑے نہیں۔ توازن بگڑتا ہے تو بندہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، یقین جانے۔